الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہار بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کو خوب بندوبست فرمایا. حضرت آقا علیہ السلام چونکہ کائنات کے آخری ہادی الہامی اعتبار سے اور وحی کے اعتبار سے تھے، اس لیے آپ کی ذات اقدس و مقدس میں اللہ نے طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور ان گنت قسم کے کمالات کو آپ کی ذات مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور عشق کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو نصرت کو اور حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کر اپنی آخری کتاب حمید کو سید ولد آدم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. یہ کتاب علم کا، حکمت کا، دانش کا ایک سمندر ہے، اور اس کے اندر ایسے ایسے عناوین موجود ہیں کہ جن عناوین کے اوپر انسان غور کرے اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. علم کی باتیں، دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں، کامیابی کی باتیں، روشنی کی باتیں، سعادت کی باتیں، اللہ کی رضا کی باتیں اس کتاب میں اللہ نے ہر جگہ سموئی ہوئی ہیں. حضرات گرامی قدر، آج میں اس کتاب کے ایک ایسے اہم موضوع کے ساتھ آپ حضرات کے حوالات کے ساتھ ایسے موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو موضوع بڑا ہی نایاب ہے، بڑا ہی بیش قیمت ہے. اتنا بیش قیمت ہے، اتنا بیش قیمت ہے کہ اگر اس موضوع کی اتار و چڑھاؤ اور اس کی گہرائیوں کے اندر اترا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی رحمتوں اور اس کے عنایات کے خزانوں کو انسان اپنے پورے کے پورے وجود کے اوپر جو ہے طاری کر سکتا ہے. حضرات گرامی قدر، جب انسان غسل کرتا ہے شاور کے نیچے تو جس طرح پانی کے قطرات اس کے اوپر گرتے ہیں تو اس کی ساری میل و کچیل اتر جاتی ہے، اسی طرح آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی راز والی بات کو آپ کے سامنے ہے اس کا انکشاف کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اگر آپ کا اس کے ساتھ وابستگی ہو جائے، تعلق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی کے تمام غموں کی میل و کچیل، پریشانیوں کی میل و کچیل اور مصائب کی میل و کچیل آپ کے وجود سے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ہی اتر جائے گی. حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر ایک عام بات ہے، جب آپ کسی بڑے شخص کی بات کو ٹھکرائیں یا اس کو ٹالیں تو بڑا شخص جو ہوتا ہے آپ کو بھی اس بات کے اوپر ناپسند کرتا ہے.
وہ آپ کی اس بات کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کے بارے میں منفی خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ خود ایمانداری سے یہ بات بتلائیے، اگر ایک بیٹا جو والدین کا بڑا ہی تابع دار ہو، والدین اس کے بارے میں دعا گو بھی ہوں گے، نیک تمنائیں بھی کریں گے اور اس کے بارے میں کامیابی کی دعائیں بھی کریں گے، اس کے بچوں کے ساتھ بھی پیار کریں گے، اس کی بیوی کے ساتھ بھی پیار کریں گے، اور اس کے مد مقابل ایک بچہ ہو جو بڑا ہی نافرمان ہو، والدین کو بات بے بات ستاتا ہو، تنگ کرتا ہو اور ان کو اذیتیں دیتا ہو، حضرات گرامی قدر خون کا رشتہ ہونے کے باوجود بھی والدین اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہ جانے یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ کئی مرتبہ کہتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے، اور کئی مرتبہ غصے میں آ کے مائیں یہ بھی کہہ جاتے ہیں اللہ تیرا بیڑا غرق کرے۔ حضرات گرامی قدر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز ودیت کی ہے کہ وہ اگر کسی کو جائز چیز کی تلقین کر رہا ہو اور اس کی جائز تلقین کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کو اس بات کے اوپر بڑا ہی غصہ آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حکمران ایماندار ہو، دیانتدار ہو تب بھی، اور اگر ظالم و جابر ہو تب بھی، اگر وہ کسی چیز کا اجرا کر دے، کسی چیز کو قانون کے طور پہ پیش کر دے، اس قانون سے جب انحراف کیا جاتا ہے تو حاکم وقت اور اس کے کرندوں کو بھی بڑا ہی غصہ آتا ہے۔ وہ اس حوالے سے انسان کے اوپر پینلٹیز کو لگاتے ہیں، جیل خانوں میں پھینک دیتے ہیں، ہتھکڑیاں لگا دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ سیاست کے اندر اپنے سیاسی مخالفین کو کس طرح اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا جاتا ہے، کس انداز سے ان کے اوپر سزائیں لاگو کی جاتی ہیں، ان کے اوپر مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر یہ ایک فطری بات ہے کہ جب بھی کسی کے امر سے انحراف کیا جائے گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق غصے میں آئے گا، برہم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر یہ ایک ایسی فطرت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر انسانوں کے لیے جاری و ساری کیا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت کے اندر بھی اس بات کو رکھا ہے کہ جب انسان اس حاکم کی اور اس بادشاہ کی، اس شہنشاہ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو بھی بڑا ہی غصہ آتا ہے کہ میں نے چیز کا حکم دیا لیکن بندہ میرا ہونے کے باوجود جو ہے میری بات کو نہیں مان رہا۔ حضرات گرامی قدر حاکموں نے ہمیں پیدا نہیں کیا، نہ ہمیں رزق دیتے ہیں، نہ ہمارا کاروبار چلاتے ہیں، لیکن ان کو اپنی نافرمانی پہ اتنا غصہ اور ہفگی آتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں آنکھیں دی، دل دیا، دماغ دیا، سوچ و فکر کی صلاحیتیں دی، پکڑنے والا ہاتھ دیا، چلنے والا قدم دیا، وہ بالاولا اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اپنے بندوں کی نافرمانیوں کے اوپر ان کے اوپر گرفت کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جتنی بھی مصیبتیں تمہاری زندگی میں آتی ہیں در حقیقت تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور ساتھ ہی اجتماعی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں اور تریوں میں انسانوں کے نامہ اعمال کی سیاہی نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے میں سورہ نحل میں ایک ایسی بستی کا ذکر کیا جس کے پاس اللہ کی 3 نعمتیں تھیں۔ داخل کے اندر اطمینان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خارج کی ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن داخل کے اندر اطمینان نہ ہو انسان بڑا ہی بے چین رہتا ہے۔ اور دوسری بڑی نعمت یہ تھی، خارج میں اللہ نے ان کو امن بھی دے رکھا تھا، جرائم سے بالکل پاک معاشرہ تھا۔ وہ تیسری نعمت ان کے پاس تھی، یاتیہا رزقہا راغدا من کل مکان، ان کا رزق ان کو ہر جگہ سے فراغت مل رہا تھا۔ حضرات گرامی قدر اس بستی نے کیا کیا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر خوف اور بھوک کو مسلط کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اقوام انفرادی طور کے اوپر یا اجتماعی طور پہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، کوئی بھی قوم اقوام کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہو کر ان کے اوپر اپنی طرف سے کسی نہ کسی پنشمنٹ کو یا کسی نہ کسی عذاب کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ نے اس حقیقت کو بالکل منکشف فرما دیا کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ بلا سبب کسی قوم سے اپنی کسی نعمت کو چھین لیں۔ اللہ جب بھی اپنی کسی نعمت کو چھینتے ہیں اس کے پس منظر میں انسانوں کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس کے پس منظر میں انسانوں کی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ کون ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی
वहुव मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबतन, जो बंदा नेक अमल करता रहता है और ईमान के साथ साथ अल्लाह की ताबेदारी वाले काम करता रहता है, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबतन, अल्लाह तबारक व तआला उसको तैयब जिंदगी अता फरमा देते हैं। हजरात गिरामी कदर सुकून वाली जिंदगी उसको मुयस्सर आ जाती है। जो अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग होते हैं, आपको पता है रात को बिस्तर के ऊपर बड़े आराम से लेटे होते हैं और आनन फानन इनको नींद आ जाती है। हजरात गिरामी कदर जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की होती हैं, हाकिम बन जाएं, उसके बाद मालदार बन जाएं, सरमायादार बन जाएं, अंदर से अल्लाह की गिरफ्त जो कि बड़ी शदीद है उनको पकड़े रखती है, उनको मरोड़े रखती है। और हम यहाँ तक देखते हैं कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े लीडर ऐसे हैं जिनको डायमेंशिया के अमराज मौजूद हैं, जिनके अंदर डिप्रेशन के हमले होते हैं, जो एंग्जाइटी और बेकरारी का शिकार रहते हैं, कार्डियक एड्रीमा जैसी बीमारियां उनको अपनी लपेट में लिए रखती हैं, हफ्काने कल्ब का वो शिकार रहते हैं, पैल्पिटेशन के आर्जे के अंदर वो मुब्तला रहते हैं। हजरात गिरामी कदर ज़ाहिर में अगर आप उनको देखें, माल भी मौजूद है, नाम भी मौजूद है, ओहदा भी मौजूद है, लेकिन वो क्या चीज़ है जो उनको इत्मीनान नहीं लेने देती, अमन नहीं लेने देती? वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी है जो उनको जकड़ लेती है। हजरात गिरामी कदर ये जो जकड़ बंदी है इंसान के ऊपर अपने गुनाहों की वजह से, इस जकड़ बंदी को तोड़ना कोई आसान काम नहीं। दुनियादारी का मामला हो रिश्वत चल जाएगी, दुनियादारी का मामला हो सिफारत चल जाएगी, दुनियादारी का मामला हो तो जोर आजमाई चल जाएगी। लेकिन वहां पे क्या किया जाए कि अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, सारी कुव्वतें तो उसी के पास हैं। और माल लिल्लाहि खजाइनुस समावाति वल अर्द, सारे खजानों का मालिक भी तो वही है। और हमारी औकात क्या है कि हम उसको जोर जबरदस्ती के साथ नेगेटिव जिंदगी गुजारते गुजारते उसको अपनी मदद के ऊपर आमादा और तैयार कर लें। और ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों के बावजूद भी हमें जिंदा रखे हुए है। अगर अल्लाह हमारे गुनाहों की हकीकी पकड़ करे तो हजरात गिरामी कदर जमीन के ऊपर कोई इंसान चलता फिरता नजर ना आए। हजरात गिरामी कदर कई मरतबा ऐसा भी होता है कि इंसान गुनाहगार होते हैं, इंसान हताकार होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको मोहलत दे रहे होते हैं। उस मौके पर इंसान के जहन में कई मरतबा यह ख्याल आ जाता है कि क्या मसला है कि मैं नमाजें भी अदा करता हूँ, फलां बंदा नमाजों को भी अदा नहीं करता, वो फिर भी पूरा मन जिंदगी गुजार रहा है। ये कैफियत कई मरतबा ऐसे हो जाती है कि मैं पाक दामनी की जिंदगी गुजार रहा हूँ, वो शराब व कबाब में अपनी जिंदगी का दिन बिता रहा है, फिर भी वो आराम से जिंदगी गुजार रहा है। ये वो चीजें हैं जो कई मरतबा इंसान को बेचैन करती हैं। हज़रात गिरामी कदर इस बेचैनी का तस्फिया करने के लिए मैं आपके सामने एक आयत रखने जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों ज़मीनों में है। व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम व तुख्फूहु, अगर तुम अपने अंदर की बात को जाहिर करो या छुपाओ, युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह को पता होता है तुम किस डगर पे जा रहे हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या वजह है, कोई पकड़ा गया, कोई छोड़ दिया गया, तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते हैं और कमाल देते हैं। कहा बादशाह मैं हूं कि तुम फयगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं जिसको चाहूं छोड़ दूं, जिसको चाहूं पकड़ लूं, मैं हर चीज के ऊपर कुदरत रखता हूं। इसलिए इंसान को छोटे से छोटे गुनाह करने से पहले इस बात को अपने जहन के अंदर बिठा लेना चाहिए कि मेरा छोटा से छोटा गुनाह भी मेरी पकड़ का सबब बन सकता है। और किसी के बड़े गुनाह के ऊपर अगर किसी को आर्जी तौर पे मोहलत मिली हुई है तो इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है। अल्लाह जब चाहे उसको भी पकड़ सकता है, और अगर उसको तूल ही दिया जा रहा है तो इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है। ऐन मुमकिन यह है कि वो हलाकत की किसी वादी में गिरने जा रहा हो और हज़रात गिरामी कदर का फिर भी डील दिया जा रहा है तो कोई पता नहीं आखिरत के अज़ाब अकबर के लिए उसको हकदार बना रहा हो। हज़रात गिरामी कदर चुनाचे अल्लाह की पकड़ से हर वक्त घबराते रहना चाहिए, अल्लाह की गिरफ्त से कभी भी बेनियाज नहीं होना चाहिए। ये जो गुनाहों का और नाफरमानियों के असरात हमारी जिंदगी में मुरतब होते हैं, पता ये कितने संगीन हैं, ये इतने संगीन हैं कि खतीब मिंबर रसूल के ऊपर मौजूद होता है और हज़रात गिरामी कदर खुतबा के अंदर अगर अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके शामिल हाल ना हो और अल्लाह उसके गुनाहों की पकड़ करना चाहें तो अल्लाह की कसम वो एक लफ्ज़ भी खुतबे का आपके सामने अदा नहीं कर सकता। सैयदुल अरब वल अजम, इमामुल मुत्तकीन वल अबरार, हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन, हज़रत खातमुन नबिय्यीन मिंबर मुबारक पे जलवा अफरोज होते थे तो ये अल्फाज कहते थे,
नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाह मैं अपने नफूस की शरारतों से आपकी पनाह चाहते हैं, अल्लाह हम अपने नफूस की शरारतों से आपकी पनाह चाहते हैं। व मिन सय्यिआति अमालिना, और अमाल के नताइज से उनकी अकूबत से आपकी पनाह चाहते हैं। हज़रात गिरामी कदर, इसका मतलब ये है कि इंसान की जिंदगी में अगर गुनाहों की पकड़ आ जाए, मामूली से मामूली पकड़, तो इंसान के लिए सर्वाइवल जो होता है बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हज़रात गिरामी कदर, इतने ताकतवर बादशाह जो हर बंदे के जहन के ऊपर तसर्रुफ फरमा रहा है, दिल पे तसर्रुफ फरमा रहा है, अम्वाल पे तसर्रुफ फरमा रहा है, जिस्म जान पे तसर्रुफ फरमा रहा है, इतने ताकतवर बादशाह की गिरफ्त से बचना, वो मेरी औकात क्या है, मेरी हकीकत और हैसियत क्या है। मैं तो सारी रात भी अगर उसकी बंदगी करता रहूं तो मुझे सुबह के वक्त भी अपनी जो है बंदगी के कबूल ना होने के ऊपर जो है गौर व फिक्र करना चाहिए और अपनी नीयत की इस्लाह पर तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह ने मोमिनीन की शान बयान की, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, वो सारी रात जागा करते थे, और जब सुबह का वक्त आता था तो पता क्या कैफियत होती थी, वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, सुबह के वक्त उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते थे, वो मगफरत के तलबगार होते थे कि अल्लाह हमारी खताओं को मुआफ कर दे, हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे। और हमारी रातें फिल्मों को, गंदे प्रोग्रामों को देखने में गुजरती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गरूर पारसाई के अंदर और हर बड़े से बड़े गुनाह को छोटा गुनाह तसव्वुर करके हम अपने गंदे अमाल को जारी और सारी रखे हुए होते हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये जो गुनाहों की पकड़ है इतनी बड़ी और अटल हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने जब सैयदुल इस्तिग़फ़ार से मुतारफ करवाया तो उसमें ये अल्फाज भी बतलाए, औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ चीज के शर से जो मैंने माजी में गुनाह किए हैं। हज़रात गिरामी कदर, इसका मतलब ये है कि इंसान के गुनाह उसके ऊपर जो है हावी हो जाते हैं और डिप्रेशन को लेके आते हैं, माली नुकसानात को लेके आते हैं, और घर के अंदर नाचाकियों को लेके आते हैं, इज्जत और वकार के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं, सेहत के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं, कुव्वत कलाम के ऊपर, कुव्वत बयान पे हमलावर हो जाते हैं, तहय्युलात पे हमलावर हो जाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला की इस गिरफ्त से बचने का क्या तरीका होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल बात की, जहाँ पे गुनाहों को मसाइब का सबब अव्वल के तौर पर जिक्र किया, सबब हकीकी के तौर पर जिक्र किया, वहाँ पर इस अमर का भी ऐलान फरमा दिया, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर चुके हो, मेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं होना, मैं सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप कैसे गुनाहों को मुआफ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, सूरह फुरकान में 3 कबीरा गुनाहों का जिक्र किया, शिर्क का जिक्र किया, कत्ल का जिक्र किया और जिना का जिक्र किया, और कहा जो ये काम करेगा जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। अल्लाह ये काम करने के बाद भी क्या दरवाजे खुले हैं, कहा इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो इन गुनाहों के बाद तौबा को लेके आए, ईमान को लेके आए, अमल साले को लेके आए, मैं इसके गुनाहों को मुआफ़ ही नहीं करूंगा बल्कि गुनाहों को नेकियों के साथ तब्दील फरमा दूंगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला जहाँ पर सबसे बड़े हाकिम और हकीकी हाकिम हैं, जिनसे बड़ा हाकिम का रूए ज़मीन पर तस्वुर ही मौजूद नहीं, रूए ज़मीन का हर हाकिम जो है मोहताज है, लेकिन मेरा अल्लाह जो है वो बेनियाज है। हज़रात गिरामी कदर, आपको एक वाक़या बतलाऊंगा जिससे आपको अल्लाह की किबरियाई का थोड़ा सा अंदाजा होगा। ये 2016 की बात है। मुझसे सफारत खाने ने राब्ता किया सऊदी अरब के और कहा आप हादिमुल हरमैन शरीफैन जो हैं उनके ज़यूफ़ के तौर पर जो एक वफद जाता है उसके अंदर आपका भी नाम शामिल होगा। मैंने कहा चलो, अल्लाह तबारक व तआला जो है उम्रे की सआदत देने वाले हैं। बड़ी खुशी थी। वहाँ पर पहुँचे तो आम तौर पर जो ज़यूफ़ हादिम हरमैन शरीफैन होते हैं उनकी हादिमुल हरमैन शरीफैन से मुलाकात कोई यकीनी बात नहीं होती, बल्कि इस बात के इम्कानात मौजूद होते हैं कि उनके नुमाइंदगान आपको डील करते रहें, कोई इमाम साहब से मुलाकात हो जाए, किसी वज़ीर से मुलाकात हो जाए। लेकिन वहाँ 2-4 दिन क़याम के बाद अखबार में खबर पढ़ने को मिली कि हादिमुल हरमैन शरीफैन सलमान इब्न अब्दुल अजीज़ जो हैं वो मक्का मुकरमा में तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके साथ
ضیوف کے وفد کی ملاقات بھی ہوگی. بادشاہ کے ساتھ ملاقات کو کرنا یہ بھی آپ کو پتا ہے ایک دلچسپ بات ہوتی ہے اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کسی بڑے رتبے والے بندے سے, بڑے منصب والے بندے سے ملاقات بھی ہو جائے. حضرات گرامی قدر وفد کے اندر 7 لوگ پاکستان سے شامل تھے. 4 لوگوں کو وہاں پہ انوائٹ کیا گیا بادشاہ کے ساتھ جو ہے ڈنر کرنے کے لیے. حضرات گرامی قدر ہم نے وہیں پر افطار کی. افطار سے پہلے ہم وہاں پر پہنچ چکے تھے. تقریباً 100-150 کے قریب لوگ جو تھے بادشاہ کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے اور سلمان ابن عبدالعزیز ابھی تشریف نہیں لائے تھے. حضرات گرامی قدر مجھے واش روم جانے کی حاجت ہوئی. میں واش روم میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں گولڈ پلیٹڈ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. واش روم کا منظر ہی عجیب تھا. باہر نکلا, ہال کی چھتوں پہ غور کیا, عجیب منظر تھا. فانوس بڑے عجیب قسم کے, کمکمے بڑے عجیب قسم کی, ان کے اندر ایک بڑی مرغوبیت کا احساس تھا. اس کے بعد جناب افطاری ہوئی تو اس کے بعد جو سلمان ابن عبدالعزیز تھے وہ وہاں تشریف لا چکے تھے. ہم نے جس مصلی پہ نماز ادا کی عین بیت اللہ جو تھا اس کے اوپر سے نظر آ رہا تھا, سیدھا بیت اللہ کے مطاف کے اندر ہماری نظر جا رہی تھی. حضرات گرامی کا ڈنر کا وقت آیا. ڈنر کی ٹیبل کے اوپر جو لوگ تھے وہاں پر موجود تھے 100-150. کنگ سلمان ابن عبدالعزیز درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرات گرامی قدر بڑا ہی پروقار اور بڑا ہی زبردست وہاں پہ بوفے ڈنر تھا. اس ڈنر سے جس وقت فارغ ہو کے ہم بادشاہ سے ملنے لگے, بادشاہ کو جو تھے اپنے مہمانوں کو الوداع کرنے کے لیے ہر ایک سے مصافحہ کر رہے تھے, تو یکلخت میری نگاہ جو تھی ان کی لاٹھی کے اوپر پڑی. انہوں نے لاٹھی تھامی ہوئی تھی. میرے ذہن میں یہ خیال آیا ایک زمین کا بادشاہ ہے جو لاٹھی کے سہارے کا محتاج ہے, اور ایک آسمان کا بادشاہ ہے جس نے پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے. حضرات گرامی قدر یہ سوچ کے اوپر ایک اثرات تھے, لیکن کے اثر, بلڈنگ کی ڈیکوریشن کے اثر نے میرے دل و دماغ کے اوپر ایک مرغوبیت کی کیفیت کو طاری کیا ہوا تھا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے منظر کو دکھلانے کے لیے جا رہے ہیں جو منظر اس ساری مرغوبیت کو زائل کر دے گا. حضرات گرامی قدر نمائندہ جو خادم الحرمین شریفین کا ضیوف کے اوپر جو ان کا انچارج تھا, اس نے کہا آج آپ کو کلاک ٹاور کے اوپر لے کے جانا ہے. کلاک ٹاور کے بہت بڑی رصد گاہ بنی ہوئی ہے جس سے اجرام سماویہ کی حرکات کا جائزہ لیا جاتا ہے, ان کے حجم کا جائزہ لیا جاتا ہے. آپ کو یہ بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے اور کئی لاکھ درجے سینٹی گریڈ اس کے مرکز کا ٹمپریچر ہے, اور اس کی سطح کا ٹمپریچر جو ہے وہ 6000 درجے سینٹی گریڈ ہے. حضرات گرامی قدر کلاک ٹاور کے پر جب ہم پہنچے تو بڑی بڑی دوربینیں وہاں پر موجود تھیں جن میں حرکت کرنے کی بڑی عجیب صلاحیت تھی. 2-2, 3-3 فٹ دائیں سے حرکت, بائیں سے حرکت, 3-3, 4-4 فٹ اوپر نیچے حرکت. بہت بڑی بڑی دوربینیں لگی ہوئی تھیں. ان دوربینوں کے اندر حرکت کرنے کے ساتھ اجرام سماویہ کی تصویر کھینچنے کے بعد ان کو جو LCD سکرین کے اوپر لگایا جاتا تھا اور اس کو پھر سٹور کر کے اس کی پکچر جو تھی ان کو جو تھا ان کے اوپر غور و خوض کیا جاتا تھا کہ ستارہ کتنا بڑا ہے, کتنا چھوٹا ہے. کئی ستارے جو سورج سے کئی ہزار گنا بڑے ہیں وہ بھی آسمان کے اوپر موجود ہیں. حضرات گرامی قدر لیکن ایک چیز جس نے میری عقل کو تنگ کر دیا اور مجھے ششدر کر دیا وہ یہ تھا, وہ دوربین جو کہ کئی فٹ یوں اور اس طرح 360 ڈگری کے اوپر روٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں تھی. حضرات گرامی قدر اس کی 1 ملی میٹر موومنٹ کا ایک منظر جو تھا وہ سامنے LCD سکرین کے اوپر دکھلایا گیا کہ 1 ملی میٹر جب دوربین موو کرتی ہے تو کئی کروڑ ستارے اس کی اس موومنٹ کے اندر سامنے آ جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر ایک بادشاہ کے کمکموں کا میں نے منظر دیکھا تھا ایک دن پہلے, اور اب میں حی و قیوم کے آسمان کے منظر کو دیکھ رہا تھا, اس کے کروڑوں اجرام سماویہ کی بنائی ہوئی جھلک کو دیکھ رہا تھا. میرے ذہن میں یہ خیال آیا زمین کا بادشاہ تو لاٹھی کا محتاج ہے لیکن حی و قیوم بے نیاز ہے. میرے ذہن میں اس کے کمکموں کا خیال آیا جو کمکمے جڑے ہوئے تھے. پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے کمکموں میں جب نظر بڑھی تو مجھے قرآن مجید کی آیات کا خیال آیا, وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. حضرات گرامی قدر میرے ذہن میں اس طرح کے خیالات گردش کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ وحدہ لا شریک جو ہیں, ان کی بنائی ہوئی کائنات میں جو اس کی صنائی ہے وہ پکار پکار کے اس حی و قیوم کی بلندی اور کبریائی کے احساس کو دلا رہی ہے. یہ احساس جب انسان کو صحیح طور پر اس میں بیدار ہو جاتا ہے پھر پتہ کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں عقل والوں کے لیے
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ مومن وہ ہوتے ہیں، عقل مند مومن، جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں کے پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، کہکشاؤں کو دیکھتے ہیں، دریاؤں کو دیکھتے ہیں، سمندروں کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کے پوری کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد ان کے تخیل میں یہ احساس ابھرتا ہے کہ پروردگار عالم تیری کائنات اتنی بڑی ہے، تو خود کتنا بڑا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اس احساس سے اپنی عبادات چھوٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب عبادات چھوٹی نظر آتی ہیں تو انسان کے لبوں سے الفاظ نکلتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، پروردگار عالم تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، لیکن میری عبادات، میری اوقات، میرے اعمال کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات بڑی پاک ہے، مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ حضرات گرامی قدر، کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا، جب ہم نمازوں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کو ادا کرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ کے الفاظ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میری نماز کوشش کے باوجود بہت چھوٹی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں حق بندگی کو ادا نہ کر سکا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو استغفار کا اللہ کے ساتھ جب لنک بنتا ہے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، مصائب چھٹ جاتے ہیں، ان کی جگہ راحتیں لے لیتی ہیں، غربت چھٹ جاتی ہے، اس کی جگہ امارت لے لیتی ہے، بے اولادی جو ہے اس اور اولاد سے محرومی کی جو آزمائش ہے جو چھٹ جاتی ہے، اس کی جگہ اولاد کی نعمت لے لیتی ہے، بنجر زمینیں آباد ہو جاتی ہیں، خشک دریا رواں ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی اللہ نے خود اعلان فرما دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح نے کہا تھا اپنے پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، وہ بخشنے والا غفار ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم نے ایسا کیا وہ فراواں بارشوں کا نزول فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال کو بھی بڑھا دے گا، تمہارے بیٹوں کو بھی بڑھا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات کو بھی آباد کر دے گا، نہروں کو بھی رواں فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، استغفار کا کرنا اور گناہ پہ توبہ کا کرنا یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ جب انسان اس پسندیدہ عمل کو کرتا ہے تو انسان کی کلفتیں مٹ جاتی ہیں اور کامیابی اور راحت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کبھی گھر کے اندر کوئی تالا خراب ہو جائے تو لاک ماسٹر کو بلایا جاتا ہے۔ لاک ماسٹر وہاں پہ ایک یونیورسل کی ہوتی ہے اس کے پاس، یا ماسٹر کی ہوتی ہے، وہ اس کو دروازے میں لگاتا ہے، کوئی بھی لاک میں لگائیں دروازہ کھل جاتا ہے۔ ماسٹر کی کو لگانے کے ساتھ حضرات گرامی قدر، استغفار ایک ماسٹر کی کا نام ہے۔ جس زندگی کے اندر ڈپریشن ہو، استغفار کی چابی لگائیں، ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ انگزائٹی ہو، استغفار کی چابی لگائیں، دور ہو جائے گی۔ غربت ہو، استغفار کی چابی لگائیں، دور ہو جائے گی۔ بیماری ہو، استغفار کی چابی لگائیں، دور ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ جادو شیطانی اثرات نے انسان کو پکڑ لیا ہو، استغفار کی چابی لگائیں، انسان کو نجات مل جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ استغفار کے ساتھ تمسک کو اختیار کرتے رہے۔ حضرت رسول اللہ ایک موقع کے اوپر یہ الفاظ 70 مرتبہ کہہ دیا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر دے، بے شک تو بخشنے والا تواب بھی ہے، تو بخشنے والا غفور بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے انبیاء اونچے مقام پہ فائز تھے، بہت ہی برگزیدہ تھے، لیکن جب گناہ گاروں نے بھی استغفار کے راستے کو اختیار کیا، اللہ نے ان کی زندگیوں کے اندر بھی آسانیوں کو، شادیوں کو پیدا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، 100 انسانوں کا قاتل جہنم کے راستے پہ چل چکا تھا، لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے اس کو جنت کے قریب کر دیا؟ وہ توبہ کا سفر تھا۔ کفل جو تھا وہ ہلاکت کے راستے پہ چل چکا تھا، وہ کیا چیز تھی جس نے اس کے لیے راحت کے راستوں کو کھول دی؟ وہ توبہ کا راستہ تھا۔ حضرت شبیبہ غامدیہ جب برائی کے ارتکاب کے بعد اعتراف جرم کر کے خود بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئیں تو آقا نے بچے کی ولادت تک انتظار کرنے کا حکم دیا۔ پھر آئیں، کہا اس وقت تک اس کو میں تمہیں سنسار نہیں کر سکتا
جب تک تم اس بچے کو جو ہے ٹھوس غذا کے اوپر نہ لگاؤ. چند مہینے کے بعد آئی, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا نوالا تھا, زمین کے اوپر شبیبہ کو گھاڑا گیا, اس کے وجود کے اوپر پتھروں کو مارا گیا, ایک خون کا فوارہ نکلا, خالد بن ولید کے کپڑوں پہ پڑا. حضرت خالد نے کہا عورت ناپاک تھی, جاتے جاتے مجھے ناپاک کر گئی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا, شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے کہ 70 گناہ گاروں, ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق مدینہ کے سارے گناہ گاروں کو تقسیم کر دیا. اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما لے گا. حضرات گرامی قدر, ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے. اگر ہم توبہ استغفار کے راستے کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی راحتوں کو پیدا کر دے گا اور آخرت کی راحتوں کو بھی ہمارا مقدر بنا دے گا. آخر میں خود اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہو کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ہم سب کی طرف سے آپ کو شامل کرتے ہوئے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر, انسان کی زندگی میں آنے والے مصائب کا تعلق توبہ جو ہے اسے گناہوں کے ساتھ ہے, اور گناہوں کے اثرات بس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کو توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. توبہ کی کچھ شرائط ہیں کہ انسان کو اپنے گناہ پہ ندامت ہو, انسان آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے اور اپنی زبان سے الفاظ ادا کرے جس میں توبہ اور استغفار کے الفاظ موجود ہوں اللہ کی بارگاہ میں آ کے, اور گناہ کا تعلق حقوق انسانی کے ساتھ ہو تو پھر انسان سے بھی اپنے گناہ کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ حقوق العباد کے حوالے سے بھی عند اللہ جو ہے انسان سرخرو ہو سکے. حضرات گرامی قدر, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ ایک اہم ایشو میں مبذول کروانا چاہتا ہوں. کئی ایسے اہم واقعات ہوتے ہیں جن میں آپ کے ساتھ چونکہ میرا تعلق ایک فیملی کی نوعیت کا اور ایک بھائی چارے کی نوعیت کا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں. حضرات گرامی قدر, اس چیز جس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے اپنی رائے کو رکھنے جا رہا ہوں اس کا تعلق در حقیقت علماء کی ثقافت کے ساتھ ہے, اور علماء کے اگر ثقافت مجروح ہو جائے تو حضرات گرامی قدر ان کا بیان غیر مؤثر ہو جاتا ہے. حضرات گرامی قدر, آپ کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے جب بھی اس ملک کے اندر کسی مدرسے پہ حملہ کیا گیا یا مسجد پہ حملہ کیا گیا یا شاعر دین کی پاسداری کا مسئلہ آیا تو الحمدللہ آپ کے اس گناہ گار بھائی اور بیٹے نے ہمیشہ ان اداروں کے حق میں اپنی آواز کو اٹھایا, اور جب بھی کبھی حقوق انسانی کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی جملہ صلاحیتوں کو حقوق انسانی کے حصول کے لیے صرف کیے رکھا. حضرات گرامی قدر, ایک عرصہ پیشتر ایک حافظ سمیع الرحمان نامی نوجوان کو کھڑیاں کے اندر بدکرداری کے بعد شہید کر دیا گیا. میں ان کے والد قاری حلیل الرحمان کے پاس پہنچا, الحمدللہ اس کے کیس کو لڑا اور اس کے اوپر جتنی بھی انویسٹمنٹ ہو سکتی تھی میں نے اپنی جیب سے کی, اپنے رفقا سے لے کر بھی کچھ اور خود بھی اپنی جیب سے اس کی مدد کی. حجرہ شاہ مقیم کے اندر ایک بچی کو شہید کر دیا گیا, میں اس کی والدہ کے پاس پہنچا اور میں نے حکمرانہ نے وقت سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ بچی کے ساتھ جو استحصال والا معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے مکمل طور پہ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اور مجرم کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. حضرات گرامی قدر, آمنہ ضیاء نامی ایک بچی کو گجرانوالہ میں شہید کر دیا گیا, اس کے کیس کے حوالے سے میں نے آواز کو اٹھایا. قصور کے اندر جس وقت زینب کو شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ
تو حضرات گرامی قدر میں اس کے والد کو جا کے ملا، میں نے اس کو دلاسا دیا اور اس موقع پہ بھرپور طریقے سے آواز کو اٹھایا۔ سندس نامی ایک بچی کو شہید کر دیا گیا، اس کے اوپر بھی جو کچھ ہو سکتا تھا مکمل طریقے سے آواز کو اٹھایا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک عرصے سے امریکہ کی قید میں ہیں، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آیا الحمدللہ کوئی ریلی کی بات ہوئی، احتجاج کی بات ہوئی، اگرچہ یہ احتجاج حکمرانوں کے ضمیروں کو جگانے کے لیے کافی نہیں، لیکن الحمدللہ میں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مسئلے کو بھرپور طریقے سے اٹھایا اور اس مسئلے کے اوپر ہمیشہ ان کی فیملی کو بھی تعاون کی یقین دہانی کروائی، حتیٰ کہ ان کی سسٹر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی میرے گھر میں میری اس حوالے سے شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی تشریف لائیں۔ حضرات گرامی قدر، غزہ کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، میں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، چند دن پہلے اس بات کی اطلاع ملی کہ تاندلے والا کے اندر ایک معصوم بچے کے ساتھ بدکرداری کا ارتکاب کیا گیا ہے اور ایک عالم دین مولانا ابو بکر معاویہ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات بڑی ہی تکلیف کا باعث تھی۔ ہمارے دل میں کبھی بھی کسی بدکردار کے بارے میں مثبت تخیلات نہیں آ سکتے۔ میں اس مسئلے کے اوپر خاموش تھا کہ ایک بندے کا اس مسئلے کے اندر کیا ساتھ دیا جائے جبکہ وہ بدکردار آدمی ثابت ہو رہا ہو یا اس کے بارے میں بدکرداری کی تہمتیں لگ رہی ہوں۔ حضرات گرامی قدر، چند دن وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہے لیکن کوئی ڈی این اے رپورٹ سامنے نہیں آئی اور کوئی ایسا طریقہ ضابطہ سامنے نہیں آیا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ مولانا ابو بکر معاویہ جو ہیں اس کیس کے اندر مجرم ہیں۔ اس بات کے اوپر مجھے تشویش ہوئی۔ اہل علاقہ بھی مجھے بار بار یہ بات کہتے رہے کہ حافظ صاحب آپ اس علاقے کے اندر انٹروگیٹ کرنے کے لیے آئیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے مولانا عبدالرشید جادی کو فون کیا، میں کہا مولانا اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ مولانا نے کہا فقط ایک الزام ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بچہ مولانا کے پیر دبا رہا تھا جس طرح فین فالوئنگ کے اندر، تو باپ جس وقت وہاں پہ پہنچا، لڑائی جھگڑے سے بات یہاں تک پہنچی کہ بات کے جو ہے تلخی کے اوپر بات بڑھتی بڑھتی جو ہے گھون سے مکوں تک جا پہنچی۔ تو اس موقع کے اوپر بعد میں ایک ایف آئی آر کٹوائی گئی جس کے اندر مولانا کے اوپر بدفعلی کا الزام لگایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، معاملہ مبہم تھا، واضح نہیں تھا۔ حضرات، میں مزید تحقیق کرتا رہا۔ جس گھر میں یہ واقعہ رونما ہوا اس گھر کی مالکن سے بھی میں نے گفتگو کی، حتیٰ کہ میں نے اس بات کو ضروری محسوس کیا کہ بچے کے والد کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے۔ میں نے بچے کے والد سے رابطہ کیا تو بچے کے والد نے کہا حافظ صاحب یہ واقعہ میں آپ کو یہاں پہ نہیں سنا سکتا بلکہ آپ کو تاندلے والا آنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کہا اگر کسی مظلوم انسان کی حمایت کے لیے تاندلے والا بھی جانا پڑے تو اس میں کون سے حرج کی بات ہے؟ یہ پچھلی جمعرات کا واقعہ ہے۔ میں باقاعدہ اس بچے کے والد کی انویٹیشن کے اوپر وہاں پر تاندلے والا پہنچا تو انہوں نے وہاں پر ایک جگہ پر جو مقصود بٹ صاحب وہاں پہ امن کمیٹی کے ذمہ دار تھے، ان کے ڈیرے کے پر مجھے مدعو کیا ہوا تھا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر میں پرائیویٹلی اس کے باپ سے ملاقات کرتا تو شاید باتیں عجیب طریقے سے منظر عام کے پر آتی، لیکن میں نے اس جگہ پر جہاں کئی لوگ موجود تھے میں نے استفسار کیا کہ آپ یہ بات بتلائیں کہ واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ یہ بات کہتے ہیں اور یہ رب کا قرآن میرے پاس موجود ہے جس سے بڑی شہادت کائنات کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے، میں نے ان سے کہا آپ یہ بات بتلائیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی برائی ہوئی ہے تو ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب بدکرداری کو ڈینائی کیا گیا اور اس موقع پہ یہ بات کہی گئی کہ حافظ صاحب یہاں بدکرداری کا واقعہ نہیں ہوا، تو میں نے کہا پھر جو مولانا نے آپ کے ساتھ بدتہذیبی کی ہے یا بدتمیزی کی ہے اس کے اوپر آپ مولانا کو معافی دے دیں۔ حضرات گرامی قدر، میڈیا جو اس مسئلے کے اندر بے ایمانی کر رہا ہے وہ معافی کو بدکرداری کی معافی کے ساتھ جوڑ رہا ہے، جبکہ اس کا تعلق جو ہے اس بات کی معافی کے ساتھ ہے جو باپ کے ساتھ جو مولانا کی تلخی ہوئی تھی۔ حضرات گرامی قدر، میں وہاں تنہا موجود نہیں تھا، وہاں پر 40-50 لوگ موجود تھے جو اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، لیکن ایک لابی جو صحابہ کرام کی گستاخ ہے اور ایک لابی جو ختم نبوت کی دشمن ہے وہ میری للکار کو جانتی ہے اور میرے نظریات کو جانتی ہے۔ میں نے ہمیشہ پاک دامنی اور طہارت کی جنگ لڑی ہے اور آپ کو پتا ہے یہ 2-2 ٹکے کے چینل جو ہر بندے کے اوپر بک جاتے ہیں اور ان کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، واقعات کو ہٹا کر سیاق و سباق سے بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ذکر نہیں کر رہے جو میں نے وہاں پہ گفتگو کی، میں نے وہاں پہ گفتگو کی اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہاں پہ میں نے یہ بات برملا طور پہ کہی، باپ موجود تھا۔ میں نے کہا جب آپ نے یہ بات کہی ہے کہ بدکرداری کا واقعہ نہیں ہوا تو آپ مولانا کو ریلیف دیں، اور اگر بدکرداری کا واقعہ ہوا ہے تو ہمیں بتلایا جائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بات بالکل واضح ہے، ہماری ہمدردیاں کبھی مجرم کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ میں وہاں سے آ گیا، اس کے بعد باپ نے مجسٹریٹ کی عدالت میں جا کے میرے آنے کے 1-2 دن کے بعد باقاعدہ خود جا کے مجسٹریٹ کی عدالت میں یہ بات کہی
کہ ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، غلط فہمی کی بنیاد پر یہ ساری بات رونما ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، رائی کا پہاڑ بنانے والے آج ہم کو وہ لوگ جو عمل قوم لوط کے حامی ہیں، اور وہ لوگ جو اس ملک کے اندر نکاح کے بغیر زندگی گزارنے کے حامی ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے ہیں، آج ہم پہ اس بات کی تہمت دھرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک عمل قوم لوط میں مبتلا مولوی کو جناب اس عمل کے باوجود بچا لیا۔ لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو بد کرداری کی حمایت کرے۔ لیکن میں تمہیں آج یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اور جھوٹے الزام لگانے والوں میں تمہیں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، اللہ شدید العقاب ہے، اللہ سریع الحساب ہے، اس کے یہاں پر بڑی شدید پکڑ ہے۔ اور جیو والوں سن لو، 2 ٹکے کے اوپر اپنے ضمیروں کو بیچنے والوں اور حقائق کو مسخ کرنے والوں، تم سمجھتے ہو ہمیں بلیک میل کر لو گے؟ اللہ کے فضل و کرم سے میرے باپ کی زبان بھی کبھی حق بات کے حوالے سے اس نے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ انشاءاللہ جب تک میں بھی زندہ ہوں حق بات کرتا رہوں گا، کبھی اپنے سر کو جھکانا گوارا نہیں کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، مولانا جیل سے 30 دن آزاد ہوئے، اور آزاد ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کہا حافظ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ یہ یاد رہے مولانا کا تعلق نہ تو قرآن و سننا موومنٹ کے ساتھ تھا، نہ وہ میرے حلقہ احباب میں شامل تھے، نہ وہ میرے رشتہ دار تھے۔ مولانا تشریف لائے، باتوں باتوں میں بات ہوئی، میں نے کہا مولانا ابھی بھی ضمیر پہ ایک چوٹ ہے، کسک ہے، تشنگی ہے، مولانا آپ بتلا دیجئے میں اور آپ تنہائی کے اندر موجود ہیں، کیا اس قسم کے واقعے کے اندر کوئی علامت یا کوئی عنصر یا آپ کی طرف سے کوئی پیش قدمی والی بات موجود تھی؟ مولانا نے قرآن کو اٹھا لیا اور قرآن اٹھا کے یہ بات کہنے لگے، حافظ صاحب اللہ کی قسم میں نے بدکاری نہیں کی، نہ ہی یہ بات جو ہے کپڑے اتارنے والی درست ہے۔ تو میں نے کہا وہ بے غیرت اور بے ضمیر لوگ جو دین کو نہیں مانتے، جو شریعت کو نہیں مانتے، جو طہارت کو نہیں مانتے، جو تزکیے کو نہیں مانتے، ان کے الزامات کو درست مانا جائے یا مولانا کے قرآن کے حلف کو درست مانا جائے؟ جبکہ قرائن بھی شہادت دے رہے ہیں، بچے کا مدعی باپ بھی جو ہے اس کیس سے وڈرا کر چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے پریشر دیا ہے، میں یہ بات کہتا ہوں اگر یہ بات ثابت کر دی جائے کہ میں نے بچے کے باپ سے حلوت کے اندر کوئی گفتگو کی ہو تو اللہ کی قسم ساری زندگی منبر رسول کے اوپر چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ میری حمایت اللہ کے فضل و کرم سے مظلوموں کے ساتھ ہے، میری حمایت اللہ کے فضل و کرم سے مجبوروں کے ساتھ ہے، میری حمایت اللہ کے فضل و کرم سے بے قصوں بے بسوں کے ساتھ ہے۔ میں جب تک زندہ رہوں گا اعلان حق کرتا رہوں گا، مجبوروں کا ساتھ دیتا رہوں گا، اور اگر میرے کسی بھائی کے اوپر جھوٹا الزام لگے میں اس کا دفاع کرتا رہوں گا۔ بکواس کرنے والی عورتیں اور بکواس کرنے والے مرد کہتے ہیں غیر قانونی پرے پنچایت لگائے گئے ہیں، یہ بات بھی میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے جو وہاں پہ مجمع اکٹھا کیا وہ بچے کے باپ نے اکٹھا کیا، مجھے بلایا، بچے کے باپ نے بلایا۔ اور حضرات گرامی کا تیسری بات یہ ہے وہ امن کمیٹیاں جو محرم الحرام کے مہینے میں ایک خاص فرقے کو راستہ دینے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، کیا ان امن کمیٹیوں کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ شہر کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اس قسم کے قضیے کے اوپر غور و فکر کر سکیں؟ امن کمیٹیاں کوئی نجی پرا پنچایت نہیں بلکہ پولیس کی اسسٹنس کے ساتھ کام کرنے والے ادارے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ملک کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ امن کمیٹیوں کے اس کام پہ لگائے رکھا جائے کہ ایک خاص گروہ کو محرم کے مہینے میں ہم نے پیسے ہی دینا ہے، اور جہاں پر کوئی بگاڑ کی بات کو وہ سالو کرنے کی کوشش کریں وہاں اس کو نجی پرے پنچایت بنا دیا جائے۔ تحریک انصاف کے لبرل لابی کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ شہید داؤد بٹ جو وہاں پر پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے وہ بھی اس مقام کے اوپر موجود تھے۔ کوئی حلوت میں ہم نے کام نہیں کیا، جلوت میں کیا ہے، اجالے میں کیا ہے، وہاں پر جناب بیٹھ کے گفتگو کی ہے، 15 سے 20 منٹ وہاں ٹھہرا اور اس کے بعد میں واپس لاہور آ گیا۔ میرا کال لاگ، مجھے یقین ہے اس بات کا، میرا ایک لفظ ایجنسیاں ٹیپ کرتی ہیں، میں وہ بندہ ہوں جس کی طاق میں ہر وقت میرے دشمن رہتے ہیں۔ میرے کال لاگ کو چیک کیا جائے، میرا اس کے بچے کے باپ سے کوئی بھی رابطہ نہیں۔ حضرات گرامی قدر، تھوک پھینکنی چاہیے ان بے ایمان منافقوں کے اوپر جو ایک مظلوم عالم دین کو فقط اس کے نظریات کی وجہ سے بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور لعنت ہو ایسے نشریاتی اداروں کے اوپر۔ انشاءاللہ جیو کی حقیقت کیا ہے؟ میر شکیل الرحمان پھنستا ہے، کیمرہ بیچتے ہیں، حافظ صاحب کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، آپ آواز اٹھائیں، ہم آواز اٹھاتے ہیں۔
جنگ کے پیپر کی بندش ہو، حافظ صاحب آپ اٹھائیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ہم اٹھاتے ہیں۔ اور اب این جی اوز کے پیسے کھا کے بکواس کر رہا ہے، اور لعنت ہو تیرے اوپر، ہم تجھے 2 ٹکے کی بھی اہمیت نہیں دینے والے، ہم بلیک میل ہونے والے لوگ نہیں، حق پہ ہیں، حق پہ رہیں گے اور حق پہ کھڑے رہیں گے جیتے جی۔ کبھی بھی سمجھوتا حق کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ اس حقیقت کے اوپر ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔